دورہ قرآن میں 13واں پارہ شروع کرتے ہیں، وما ابرئ، یعنی میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یہ اس کے رواں معنی آ رہے ہیں۔ اچھا جی، سورہ یوسف سے ہم سٹارٹ کریں گے، 3 صورتیں لیں گے، سورہ یوسف، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ تو سورہ یوسف کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، اور یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ لے سکو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے، کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اللہ کو کیسے پانا ہے، کون ہے ان کا الہ، کس طرف کو جانا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہے آبجیکٹیو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مقصد ہے، یہ آبجیکٹیو ہے، کیسے پورا ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے پورا ہو سکتا ہے کہ جب کسی قوم کے پاس انہی کی زبان بولنے والا میسنجر آئے ان کے پاس۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں، آپ کی ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ بہت ساری لینگویجز سیکھ لیتے ہیں، کئی لوگ 2 سے زیادہ لینگویجز جانتے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات مانیے اس بات کو کہ جو مدر ٹنگ آپ کی ہے، آپ کی اسٹرینتھ اسی میں ہوگی۔ اور اگین یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ بعض لوگوں نے دوسری لینگویجز سیکھی ہوتی ہیں، ان میں بھی ان کی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بٹ جو مدر ٹنگ کی بات ہے وہ کسی اور میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو عربی زبان میں بھیجا، اور عربی ہی بولنے والا میسنجر تھا، اور آپ ہی کی قوم میں سے تھا، یعنی عربوں سے کہا جا رہا ہے، اور یہ سنت چلتی آئی اللہ کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ کیسے پتہ لگ رہی ہمیں یہ بات؟ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرما دیا، آیت نمبر 4 میں بات آتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اسی قوم کی زبان بولنے والا، تاکہ لِيُبَيِّنَ لَهُم، مقصد بھی آگے بتا دی بھی، اس کی وجہ کیا، تاکہ وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے، اس قوم کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آئی، ارے یار اب ہم پر تو یہ بات واضح نہیں ہوئی، یعنی ہم تو عربی بولنے والے تھے، ایک مثال دے رہی ہوں، اور یہ تو عجمی رسول بنا کر آپ نے بھیج دیا، تو ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ایکسکیوز نہ کسی بھی قوم کے پاس رہے، انہی میں سے بھیجا۔ اب دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم سبحان اللہ عربوں کی طرف آیا ہے، لیکن اب دوسرے لینگویجز والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے، یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور تمام انسانیت کے لیے آگے قیامت تک یہی کتاب ہے ہدایت دینے والی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور رسول ہمارے خاتم النبیین ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، یقیناً اللہ نے کہہ بھی دیا، اور اس کو یقین کیجئے کہ یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آپ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ جو جیسے بر صغیر میں تو یہ جو اکثر، بلکہ آپ جب پیچھے جاتے ہیں نا ملکوں کے جو مسلمان جو کنٹریز ہیں، ان کی لینگویج، ان کے جو الفابیٹس ہیں یہ یہی ہیں، الف با تھا، یعنی عربک کے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ آسان ہے اس کو سمجھنا پڑھنا، اللہ نے کیا ہے یہ کام، اور ایسا ہی ہے۔ اور جو دوسرے لوگ سیکھنے والے ہیں دوسری لینگویجز کے، اس کو سیکھتے ہیں، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، اجرین، ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ بات یہاں پر نہیں میں کر سکتی، یعنی اس کی بحث تو اور بھی چل سکتی ہے۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ عقل سے کام دیں، یعنی انہی کی زبان میں رسول بھی آیا اور قرآن بھی آیا، اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین بیان، یعنی بہترین سٹوری رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ آپ کی طرف ہم قرآن وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں، اور یقیناً یعنی آپ کو وہ خبریں بتا رہے ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، جن سے آپ واقف نہیں ہیں۔ تو بہترین احسن القصص، اچھا اس کو سب سے بہترین سٹوری یعنی کیوں کہی گئی؟ اچھا، قصص کا جو معنی ہے وہ پہلے سمجھ لیں کہ اس کے لغوی معنی کسی چیز کے پیچھے آنا، اور یعنی یہ محض کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے میننگ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ماضی میں گزرا ہوا جو صحیح واقعہ ہے یا قصہ، اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس واقعے میں ہے کیا جو اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ ویری انٹرسٹنگ، اور اینڈ جو احسن یعنی سب سے خوبصورت انداز میں رکھی گئی ہے بات، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اپنے پیاروں کا ہی ایک دوسرے سے حسد رکھنا، ہیٹ رکھنا، جیلسی رکھنا، اسی طرح انسانوں کو جو قدرتی جو کہہ لیں آپ انسیڈنٹس ہیں کہ کیا سے کیا انسان ہو جاتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں آگے کیسے چینج آ جاتا ہے، ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو جی یہ بہرحال انشاءاللہ چیزیں پڑھیں گی، یہاں پر اگین وہی میں بات کریں کہ اس کو میں زیادہ لمبا نہیں لے سکتی،
کیونکہ مجھے ایک فکس ٹائم میں اس کو پورا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 تھے، اور چاند اور سورج سے مراد ماں باپ ہیں. اور خواب کی تعبیر یعنی انہوں نے ڈریم دیکھا اور اس کی تعبیر 40 سال یا 80 ایئرز 80 سال کے بعد یعنی یہ تعبیر پوری ہوئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا. اچھا، یوسف علیہ السلام خواب سناتے ہیں اپنے باپ کو، تو اس پر ان کے یعنی یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے، یہ تو جو خواب ہے نا، اب تو نے یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. دیکھیں میں آپ کو ذرا مفہوم آپ کے آگے رکھ رہی ہوں تو تاکہ انٹرسٹنگ بھی رہے انشاءاللہ، جو کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ قصہ ہے ہی بڑا انٹرسٹنگ. اچھا جی، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، یعنی ہو سکتا ہے تیرے ساتھ کوئی تمہیں فریب کاری چیٹ نہ کریں. بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ تو یعنی انسان کا کھلا دشمن ہے. اس تفسیر میں بات اس طرح آ رہی کہ یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا بیٹا ضرور کسی یعنی عظمت والی شان کہہ لیں کہ کسی بڑے درجے پر جانے والے ہیں، یعنی وہ خود بھی نبی تھے تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا. اس لیے انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ خواب سن کے اس کے دوسرے بھائی اس عظمت کا جو ان کا آنر تھا، جو ان کا شرف تھا، جو اللہ نے دوسروں کو نہیں دیا تھا انہیں دیا تھا، تو وہ کہیں اس کا اندازہ کر کے اسے نقصان نہ پہنچائیں، یعنی بھائی کو نقصان نہ دے دیں. اب دیکھیں وہی بات جو انسان کے دل میں خدشات ہوتے ہیں، اور پھر ریزن بھی پتہ چل رہی کہ دیکھیں انسان کا دشمن ہے یہ شیطان، تو یعنی جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی، تو وہ کئی طرح سے ان کو ورگلاتا ہے. اچھا جی، اگلی آیات میں بات آ رہی کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تجھے تیرے رب نے چوز کر لیا، یعنی برگزیدہ کر دیا، اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا. اور یہ نعمت کون سی؟ یعنی نبوت کی نعمت. جیسے کہ آیت میں بات آ رہی کہ جیسے کہ اس نے یعقوب کے گھر والوں کو پر کی، یعنی اس سے پہلے یعنی آپ کے دادا کو اور آپ کے پردادا کو، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام ان کے باپ یوسف علیہ السلام کے، تو یہ سب نبی تھے، یہ اللہ کی نعمت تھی، فضل تھا ان کے اوپر. اور آگے بات آتی ہے یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، کس طرح یعنی معجزاتی کام ہوئے، کہاں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر پہنچایا، کنویں سے نکال کر اللہ نے ان کو بادشاہت دے دی. اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے یعنی ہماری نسبت، یہ جو ہمارے ابا ہیں وہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کی ریزن کیا ہے، حالانکہ ہم تو جتنا ہیں، ہم تو زیادہ ہیں، تو ہماری نسبت ان کو پریفر کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ابا ہیں نا، یہ تو واضح غلط یعنی یہی غلطی پر ہے. اب اگلی پلاننگ کیا تھی جی کہ یوسف کو قتل کیا جائے یا پھر اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے یعنی جہاں سے والد نہ ڈھونڈ سکے، اور پھر ساری کی ساری توجہ والد کی ان کی طرف ہو جائے. اور پھر ایسا کرنے کے بعد تم توبہ کر لینا، یعنی یہ ایسی توبہ یعنی پہلے یہ الٹا کام کر لینا گناہ کا اور اس کے بعد توبہ کر لینا. تو یاد رکھیے کہ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کہ پہلے پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اب کیا تھا کہ بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ بھی یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، پھینک دو وہیں پر، تو کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا، یعنی ہمیں اس کو ضرور قتل کرنا ہے، اگر ایسے ہی ہمارا کام بن جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ سب نے مل کر ابا سے کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اب تفسیر میں بات آ رہی کہ اس سے پتہ چلتا کہ شاید اس سے پہلے بھی وہ یعنی یوسف کے جو بھائی تھے ان کو ساتھ لے جانے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا. اب کہنے لگے کہ ابا آپ کل اس کو ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے اور یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اس پر کہا کہ تمہارا لے جانا تو مجھے سخت صدمہ دے گا، یعنی مجھے تو یہ ڈر ہی لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت تھی، یعنی کہ ان کے لیے وہ کیسے وہ خوف اور ڈر کی جو کیفیت تھی ان کے دل میں ہوتی تھی. تو اس پر اب وہ بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم جیسی زور آور جماعت کی یعنی گروپ ہے ہمارا پورا، تو اس کی موجودگی میں کیسا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے، ہم نہیں، ورنہ تو پھر ہم بالکل نہیں غم میں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اس کو لے کے چلتے ہیں، یعنی یہ تو سب ان کے بہانے بازیاں تھیں نا، تفریح کے لیے لے گئے. پھر جب سب چلے
تو سب نے یعنی ارادہ کر لیا کہ اس کو جا کر غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دینا ہے، اور وہی کام انہوں نے کیا جو ان کا پلان تھا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یہ تفسیر میں جو بات آ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہوں آپ کے آگے، کہ اللہ نے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ وہی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت کریں گے، اور بلکہ تجھے ایسے مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ نے وحی کر دی۔ اچھا جی، پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ عشاء کے وقت واپس آتے ہیں اپنے باپ کے پاس، روتے ہوئے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ریسیں لگا رہے تھے ہم تو، اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، یعنی ہم تو سچے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، اسی لیے ہم نے کیا کیا کہ یوسف کے کرتے کو یعنی آپ کے سامنے یہ حاضر کر رہے ہیں۔ اب تفسیر میں بات اس طرح آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف کی قمیض انہوں نے یعنی خون میں لت پت کر دی، اور اس بات کو بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف کو کھاتا تو قمیض کو بھی تو پھٹنا تھا نا، قمیض تو ثابت کی ثابت تھی، جس کو دیکھ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی بات بنا لی۔ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بات ایسی ہوئی نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، یعنی بہترین صبر، اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے تمہاری ان باتوں پر۔ اب جی سٹوری دوسری طرف چلی جاتی ہے، سمجھیں جیسے کہ یہ الحمدللہ اسی لیے بڑی خوبصورت یعنی دلچسپ طریقے سے اللہ نے بیان کی، کہیں بھی یعنی یہ تو ایک انسانوں کی زبان ہے نا، میں آپ کے آگے بات کر رہی ہوں، آپ تفسیری پڑھیں، لیکن جب آپ اس کو ویسے پڑھیں نا عربی زبان میں قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے، پھر جو آپ انجوائے کریں اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ یعنی یہ قصہ، یہ سٹوری آپ کو گرپ میں لیے رکھے گی، کہیں پر بھی آپ کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب ہے یہ تو، پڑھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لینے والی چیز ہے، بس وہی دل چاہیے، تو جب دل اس طرف جڑتے ہیں تو بس پھر یہاں سے ہٹتے نہیں، پھر جیسے جیسے اللہ کھینچ لیتا ہے، جڑ جاتے ہیں دل قرآن کریم کے ساتھ۔ اچھا جی، آگے دوسری طرف بات ہوتی ہے، یعنی بات یوسف علیہ السلام کی طرف مڑتی ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اور قافلہ پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتا ہے، تو وہاں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، اور انہوں نے کیا کیا کہ یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر یعنی اس کو چھپا لیا۔ اور پھر آگے بات آتی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے تھے اللہ کو خبر ہے اس چیز کی، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو خوب علم تھا، اللہ کی یعنی اذن سے، اللہ کی مرضی سے یہ کام ہو رہا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ آگے کہاں پر اللہ نے ان کو پہنچانا ہے۔ اگلی آیات کا مفہوم رکھتی ہوں آپ کے آگے کہ انہوں نے جا کر یوسف علیہ السلام کو بہت ہلکی قیمت پر، یعنی گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ بات وہی ہوتی ہے کہ کسی یعنی کوئی چیز آپ کو آسانی سے مل جائے بغیر کسی محنت کے، تو اس کی پھر قدر بھی اس طریقے سے نہیں انسان کرتا۔ اب وہ یوسف کے بارے میں یعنی بہت ہی وہ بے رغبت، ان کو کوئی رغبت نہیں تھی ان کی طرف۔ اب خریدنے والے کون تھے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے انہیں خریدا، اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھے، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طریقے سے اللہ نے یوسف کے پاؤں جما دیے مصر کی سرزمین پر، اور اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے ارادوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے یوسف علیہ السلام جب ایک پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں قوت فیصلہ اور علم دیا، یعنی یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ نبوت کا ملنا، دانائی اور قوت اور نبوت کا ملنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں یہیں پر ختم نہیں ہوئی، مزید کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں اس شخص کی بیوی یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کر دیتی ہے، یعنی غلط کام کی طرف آپ کو دعوت دیتی ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک دن دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ آ جاؤ، تو یوسف اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میرا رب نے یعنی میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور بے انصافوں کا وہ بھلا کرنے والا نہیں ہے، یعنی یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا اس گندگی سے۔ سبحان اللہ، وہ نبی تھے اللہ کے، اور کس قدر انہوں نے یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوگا، کہ جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے، اب ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیں ایک چیز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک سچویشن میں جو انسان گھرا ہوتا ہے اس کی جو حالت ہے اس کا اندازہ نہیں کوئی کر سکتا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کمال کا صبر اور ضبط کا ایک مثال رکھی۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی بھی تھے، یہ بھی بات لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اس پر آتی ہے
اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یعنی کوئی عورت دعوت دیتی ہے ایسے برے کام کی اور وہ اس سے بچتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے بڑا زبردست ریوارڈ ہے، بہت زبردست ریوارڈ ہے اس کے لیے۔ اچھا جی، آگے کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کی طرف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، اور اس واسطے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو یعنی دور کر دیا۔ اب وہ دلیل اور برہان کیا تھی؟ تو اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو دروازے اس نے بند کیے ہوئے تھے، ایک سے زائد تھے دروازے بند جو اس نے کیے، تو وہ سب کھلتے گئے، خود بخود دروازے کھلتے گئے۔ یہ بھی روایت میں بات آتی ہے کہ یہ برہان تھی اللہ کی، کہ اللہ نے ان کو اس چیز سے بچا لیا، نکال لیا۔ اور اسی لیے جب وہ آگے کو بھاگے تو اس عورت نے پیچھے سے آپ کو کھینچا اور آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی، کیونکہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے تھے، اور اس نے پیچھے سے کھینچا اور آپ کی قمیص پھٹ گئی، اور دونوں دروازے پر اپنے یعنی سید کا ورڈ یہاں پر آ رہا ہے، یعنی اس عورت کا شوہر وہاں موجود تھا۔ اب وہ اس کو دیکھتے ہی ساتھ ہی وہ اس نے پینترا بدل لیا، کہتی ہے کہ یہ شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کر رہا تھا، تو اس کی سزا تو اب یہی ہونی چاہیے کہ اس کو یا تو تم قید کر دو یا پھر کوئی دردناک سزا دو۔ یعنی خامد کو دیکھتے ہی معصوم بن گئی۔ اس پر یوسف کہتے ہیں کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، یعنی میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں۔ اور پھر کیا تھا کہ عورت کی قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی، یعنی اس نے دیکھا کہ سارا الزام تو یہ عورت یوسف پر ہی دھر رہی ہے، تو اس نے پھر اس بات کو واضح کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی اگر تو کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا یعنی قمیص جو ہے اس کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے، تو یوسف سچا ہوگا۔ اب جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے فوراً کہہ دیا صاف ہی، بے شک یہ تو تم عورتوں کا ہی مکر ہے، یہ چال بازیاں اور عورتوں کی ہیں، اور تمہاری جو چال بازیاں نا یعنی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اور ورڈ آ رہے ہیں ان قید کن عظیم، ان کے بے شک تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہیں۔ پھر وہ آدمی جب جان لیتا ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یوسف اس بات کو یعنی اس کا چرچا مت کرو، اس کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے اب گناہ سے توبہ کر۔ انہوں نے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری عورت ہی گناہ گار ہے، اور بے شک تو گنہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی جو باقی عورتیں پھر ان میں چرچا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات پھیل جاتی ہے کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو یعنی پھسلا رہی ہے، تو اب اور اس کے دل میں تو یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور ہمارے خیال میں تو وہ بڑی ہی یعنی کھلی گمراہی میں ہے۔ اب جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی میری خبر پہنچ چکی ہے ہر طرف، پورے شہر میں بات پھیل گئی ہے، تو اس پر کیا کرتی ہے کہ ان عورتوں کو بلوا لیتی ہے، یعنی ان کو دعوت دیتی ہے اپنے گھر آنے کی۔ اور تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی، یعنی یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اب ان کے حسن و جمال کی جو اطلاعات ہیں وہ عورتوں کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ اب وہ کیا تھا کہ اس عورت نے ان کو اپنے گھر بلایا۔ اب جب اس نے گھر بلا کر ایک مجلس میں ہر ایک کے آگے چھری رکھ دی، اور یہ زمین پر بیٹھنے والی ایک سیٹنگ تھی، جیسے کہ آج بھی عربوں میں ایسے ہوتے ہیں، ریسٹورانٹ میں بھی ہوتی ہے بعض جگہوں پر زمین پر بیٹھنے والی سیٹنگ۔ اور پھر کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ اب جب وہ عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ فوراً یعنی یہاں پر جو الفاظ آتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل میں بات اس طرح آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت اور ان کی شان کا اعتراف کرتی ہیں، دوسرے وہ یعنی ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیتی ہیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون سے بھر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اچھا جی، ان عورتوں کی اس عمل کے بعد عزیز مصر کی بیوی کیا کہتی ہے؟ یعنی وہ کہتی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی نا، تو میں نے تو ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچ رہا ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، یا پھر یہ یعنی بے عزت ہوگا، کہ اسے ہر صورت میں میری یہ بات ماننی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے، تو وہیں پر پھر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں تو اس سے زیادہ پسندیدہ بات میرے لیے یہ ہوگی کہ میں جیل میں چلا جاؤں، یعنی جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہوگا، اور اگر تو نے ان کا فریب اور مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور میں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی سبحان اللہ،
آپ کی شان، آپ کی پاکیزگی یوسف علیہ السلام کی. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو بہت بہت ہی خوبصورت ہو، اور اس کے پاس مال بھی ہو، یعنی مالدار عورت، خوبصورت عورت اس کو دعوت دے رہی ہے برے کام کی، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. تو اس شخص کے لیے کیا ہوگا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے. یا رب تو ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کر جن کو اس دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے. آمین یا رب، آمین. اچھا جی، آگے پھر بات آتی ہے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے پھیر دیے یوسف علیہ السلام سے، یعنی ان کی جان چھڑائی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ہوا یوں کہ عفت اور پاک دامنی کے باوجود یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی بھیج دیا گیا. یعنی اسی میں بہتر مصلحت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں ہی رکھا جائے. اور تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ وہ عزیز مصر بھی چاہتا ہوگا کہ وہ ان کو اپنی بیوی سے دور رکھے. اچھا جی، جب قید خانہ میں جاتے ہیں یوسف علیہ السلام، وہاں پر ایک اور اب سٹوری ہے 2 آدمیوں کی. یہاں پر جیسے بات آ رہی کہ ان کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان جیل میں داخل ہوئے. اب وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے یہ کہا، جیسے آیتوں میں آگے بات آئے گی کہ ہم آپ کو بھلا انسان پاتے ہیں، تو اب ہم دونوں نے خواب دیکھے ہیں، تو آپ ہمیں ان کی تعبیریں بتائیں. اچھا، پہلے کا خواب کیا تھا کہ پہلے نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص نظر آتے ہیں. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یعنی آپ نے کچھ وقت مانگا، اور یہ سب اس علم کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یعنی یہ انہوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو تعبیر میں بتاؤں گا نا، وہ کاہن اور نجومیوں کی طرح کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی میری جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے بات آئے گی، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوگا میں وہی چیز آپ کے آگے رکھوں گا. یہ وہ نجومی کاہنوں والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو واضح کیا. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں، اور میں تو اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا. اور ہمیں ہرگز یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک بنائیں، اور ہم پر اور باقی تمام لوگوں پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے. لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام ایک اور ایڈوائز کرتے ہیں کہ میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا ایک رب بہتر ہے، ایک الہ ہونا، کہ مختلف الہ رکھنے بہتر ہے؟ جیسے وہ ایک شعر آتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ تجھے کئی سجدوں سے نجات دیتا ہے، کہ ایک سجدہ کر لے جگہ جگہ سجدے کرنے سے بہتر ہے. اور وہ ایک الہ جو کہ ایک ہی ہے اور طاقتور ہے. اور آگے بات آ رہی ہے کہ تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کر رہے ہو، وہ سب نام ہی کے الہ ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے خود ہی بنا لی ہیں. اللہ نے کوئی دلیل اس کے لیے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی. اور بات یہ ہے کہ حکم بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اسی کا فرمانا ہے تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہی سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ یہی ہے. لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات سے بے خبر ہے. اچھا جی، اب وہ دونوں کو تعبیر بتاتے ہیں خواب کی. جو تو شراب نچوڑ رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی اس کام پر تو مقرر ہوگا. اور دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے یعنی تیرا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو جس چیز کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اب میں نے اس کے بارے میں یعنی فیصلہ میں نے بتا دیا. پھر آگے بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو گمان تھا جس شخص کے بارے میں کہ یہ چھوٹ جائے گا، اور آپ نے اس کی آگے بات یہ رکھی کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، یعنی کہ وہ آپ کو بھی نکلوا دے، مدد کرے اس چیز میں. پھر شیطان نے اس آدمی کو بھلوا دیا کہ وہ بادشاہ کے آگے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا. تو کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کئی سال پھر قید خانے میں ہی کاٹے. اب کیا تھا، ایک اور دوسری طرف بات مڑتی ہے کہ اسی بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازہ فربا گائیں ہیں، اور جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں، اور دوسری 7 بالکل خشک. تو اب وہ پوچھتا ہے دربار والوں سے کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم بتا سکتے ہو. تو اب وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان سے خواب ہیں، یعنی ایسے خوابوں کی تعبیر تو ہمیں نہیں پتہ، یعنی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں.
اب ان 2 قیدیوں میں سے جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، کہنے لگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتلاؤں گا، مجھے ذرا جانے کی اجازت دو۔ یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ تو جب پہنچتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تو کہتا ہے یا ایھا الصدیق، یعنی اے میرے دوست، مجھے اس معاملے میں یعنی مجھے سمجھاؤ۔ وہ ساری جو خواب تھی بادشاہ کی وہ آگے رکھ دیتا ہے ان کے۔ تو اس پر پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، یعنی جتنا تم نے کھانا ہے اتنا تو اس کو کاٹ لو، باقی بالیوں کے اندر ہی رہنے دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، شارٹیج ہوگی فوڈ کی، اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے۔ یعنی وہ غلہ یوز ہوگا کیونکہ شارٹیج جو ہو جائے گی فوڈ کی، قحط سالی آ جائے گی، تو وہ غلہ استعمال ہو جائے گا اور کچھ نہ بچے گا سوائے اس کے کہ جو تم نے ذخیرہ رکھ چھوڑا، یعنی جو تھوڑا سا تم نے روک رکھا تھا وہی بچے گا۔ اب وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ 7 سبز بالیوں سے مراد کہ زمین خوب پیداوار کرے گی، اور 7 خشک سالوں کا مطلب یہ کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہ ہوگی۔ اب انہوں نے تدبیر ان کو بتائی کہ 7 سال تم متواتر مسلسل کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی رکھ دو تاکہ غلہ انہی میں ہی محفوظ رہے، اور پھر جب 7 سال اگلے قحط آئے گا تو تم وہی غلہ استعمال کرنا جو تم نے بالیوں میں رکھ چھوڑا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پھر ان سالوں قحط کے بعد، یعنی سالوں کے بعد خوب بارش ہوگی لوگوں پر، اور لوگ انگور سے یعنی شیرہ وغیرہ بنائیں گے، یعنی پھر سے فراوانی ہوگی رزق کی۔ اب بادشاہ نے اس پر کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، یعنی یوسف نے آگے سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے، یعنی ان عورتوں کا قصہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا ہیلا تھا اس کو تو صحیح طور پر میرا رب ہی جاننے والا ہے۔ اچھا، یعنی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ جیل سے باہر آئیں تو پوری سچائی کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم فریب کر کے یعنی مکر کر کے یوسف سے ملنا چاہتی تھی؟ تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، یعنی یوسف کو انہوں نے بری ذمہ قرار دیا۔ اور پھر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب یعنی اس کو تو معلوم ہو گیا کہ تب تو ہر بات اب ظاہر ہو رہی ہے، صاف جو بات ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ جی میں نے ہی اسے ورگلایا اور اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہیں۔ پھر اس پر یوسف علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ اس واسطے یعنی یہ کام انہوں نے کروایا کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اچھا جی، یہاں سے اب 13واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی، یعنی یہیں پر یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب جس پر اپنا رحم کرے، اور یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تفسیر میں بات ہے کہ یہ بات اگر یوسف علیہ السلام کی طرف سے مانی جائے تو یعنی ان کی عاجزی کا اظہار ہے، اور اگر یہ اس عورت کی طرف سے مانی جائے یعنی زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اگر اس کی بات مانی جائے جیسے کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اب دوسری طرف جب بادشاہ کو یعنی یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کا پتہ چلتا ہے، ان کے کردار کی جو پاک دامنی وہ واضح ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اور تاکہ میں اپنے خاص کاموں کے لیے ان کو مقرر کر لوں۔ جب اس نے بات چیت کی یوسف علیہ السلام سے تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں عزت دار ہیں، امانت دار ہیں۔ اب اس پر یعنی مکین مرتبے والے لوگ کو کہا جاتا ہے۔ اب اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یعنی آپ نبی تھے، اللہ نے آپ کو علم دے رکھا تھا، خوابوں کی تعبیر آپ کو معلوم تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر خزانہ کیا چیز ہے، تو خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، اور زمین کے خزانوں سے یہاں مراد گودام ہیں، یعنی ایسے گودام جہاں غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ اور ان کا انتظام لینے کی خواہش انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کیوں کی؟ کیونکہ اسی نے پہلے بادشاہ نے ہی کہا نا کہ آپ ہمارے پاس مکین ہیں، خاص آپ کا رتبہ ہے۔ تو اب یعنی یوسف علیہ السلام نے سرے سے عہدے اور منصب کی طلب نہیں کی، بلکہ بادشاہ مصر نے انہیں ایک طرح سے پیشکش کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیں، مجھے علم ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور آپ کا اصل آبجیکٹو کیا تھا یوسف علیہ السلام کا؟ یعنی آپ وہ جو آنے والا خطرہ تھا نا، شارٹیج جو کہ خواب میں دیکھ لی تھی اس نے بات بادشاہ نے، تو آپ اس چیز کو مینیج کرنا چاہ رہے تھے، اس سے نمٹنا چاہ رہے تھے، تاکہ اس کو ہینڈل کیا جائے، وہ جو آگے آنے والا خطرہ ہے۔ اچھا جی،
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا، یعنی ملک میں پیر جما دیے، اور اللہ نے وہاں پر ان کو طاقت اور قوت عطا فرما دی، اور ایون بادشاہی تک اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی، تاکہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس پر چاہے کرے، اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں سبحان اللہ کہ کہاں پر وہ بھائیوں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے، باپ سے دوری، بھائی سے دوری، اور نہ اپنا گھر بار نہ اپنے پیارے سب چھوٹے، اور پھر کس حالت میں وہ بکے جا کے، اور آگے پھر مزید جوان ہونے پہ ایک اور ٹرائل، پھر جیل میں جانا پڑا، یعنی ایک زندگی فل جو اسٹرگل میں گزری، آل دا لائف واز ان اسٹرگل۔ تو دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ، یعنی ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج ہے، یعنی انبیاء نے بھی بے انتہا تکالیف پریشانیاں جھیلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تمام انبیاء نے تکالیف کو دیکھا، آپ نے اکیلے نے اتنی دیکھی تکالیف اپنی لائف میں۔ تو جی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا اور پرہیزگاروں کا اجر جو ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے ان کے لیے، یعنی دنیا بھی اچھی، اور آخرت تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں سے آگے سٹوری چینج ہوتی ہے، یعنی یہاں پر ایک واقعہ ہے، وہ پہلے میں آپ کے آگے رکھتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں۔ اب وہ کیسے آتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خوشحالی گزر گئی 7 سال، اس کے بعد قحط سالی شروع ہوگی، شارٹیج فوڈ کی، بارش نہیں ہونا، پیداوار نہ ہونا، زمین کی ویجیٹیشن بند۔ اب کیا تھا کہ اس یعنی چیز نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا، یعنی سب کے سب اس پریشانی میں گھرے، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے۔ اب کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یعنی اپنی انہوں نے پلاننگ سے، جو زبردست پلاننگ تھی کہ قحط سالی، یہ جو شارٹیج فوڈ کی تھی، اس سے کیسے اس کے نمٹنا تھا، کیسے اس کو مینج کرنا تھا، انہوں نے تو وہ انتظام کر لیے، اور وہ کام آئے، یعنی ان کے ملک میں وہ چیز بہتر ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ غلہ بیچ رہا ہے۔ سو وہ باپ کے حکم پر، یعنی باپ کے کہنے پر، سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے گھر اپنی جمع پونجی لے کر غلے کو خریدنے کے لیے پہنچے، دربار میں گئے۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اپنے بھائیوں کو، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اس کی ریزن کیا؟ کیونکہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا تو آپ چھوٹے تھے، ظاہر ہے، اس کے بعد آپ میں بلوغت آئی اور آپ بڑے ہوئے، تو وہ پہچان شکل میں چینج آتی ہے انسان کے۔ اب وہ انہوں نے تو نہ پہچانا، آپ نے پہچان لیا۔ اب کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر، یعنی ان کو خبر نہیں ہونے دی کہ میں یوسف ہوں، تو آپ نے اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھنا شروع کی، تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ، اور یہ بھی بتایا کہ جی ہم 10 بھائی ہیں اس وقت جو یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے 2 علاقی بھائی بھی ہیں، یعنی دوسری ماں سے، وہ بھی ہیں، اور ان میں سے تو ایک جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ بات یہ کہ ایک جنگل میں ہلاک ہے، جھوٹ، ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جھوٹ ان کا، اور دوسرے بھائی کو والد نے اپنے پاس رکھا ہے تسلی کے لیے، اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ اب یہ باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے اس پر کہا کہ بھی آئندہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ تول کرنے میں بڑا بہترین ہوں، یعنی میں صحیح طریقے سے ناپتا ہوں، اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں، تو اب وہ آئے گا تو اس کا جو حصہ ہے نا وہ آپ کو ملے گا، اور اگر تم اس کو نہیں لاتے تو میری طرف سے کوئی، یعنی تمہیں پھر کوئی غلہ نہیں ملے گا، یہ پھر قریب بھی نہ آنا اس چیز کے، یعنی ایک دھمکی بھی دے دی۔ اب اس پر کیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی نہیں، مطلب ہم اپنے باپ کو منا لیں گے، اور اس بارے میں، اور اس کو بلانے کی پوری کوشش کریں گے بھائی کو۔ اس پر اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے جو خدمت گزار تھے ان سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں ہی واپس رکھ دو، یعنی جو انہوں نے پیسے دیے تھے آپ نے وہ بھی ان کو لوٹا دی۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی جب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور دوبارہ جب وہ آنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس، انہوں نے سوچا کہ مزید پونجی نہ ہوگی تو یہ اپنی وہی پونجی لے کر دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ رحم تھا یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے لیے۔ اب کیا تھا جی، دوسری طرف وہ جب اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں سارا قافلہ، تو والد سے کہتے ہیں کہ ہم سے تو غلہ انہوں نے روک دیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم اپنے اس بھائی کو نہ لے کر گئے جس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اے ابا وہ ہمیں غلہ نہ دیں گے، اس کو آپ نے ہمارے ساتھ یعنی بھیجنا ہے اگلی بار میں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ اگلی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھی مطلب تم نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے کیا اس کو لے جاتے وقت اس طرح ہی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور اب جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، تو
तो अब मैं तुम लोगों का किस तरह एतबार करूँ? यानी यूसुफ तो उनको मिला नहीं वापस दोबारा। अब और वो फिर कहते हैं कि जी अल्लाह ही बेहतरीन हाफ़िज़ है और वही सबसे बड़ा यानी मेहरबानों में से सबसे ज़्यादा मेहरबान है। इस बात का मतलब ये कि गल्ले की ज़रूरत अशद थी, तो इसका भी खतरा था, तो बहरहाल उन्होंने यानी भेजने से इनकार नहीं किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए भेजने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अब क्या था कि जब उन्होंने यानी बाकी भाइयों ने अपने सामान को खोला, तो उसमें वही जो सरमाया था, पूंजी थी, उसको पाया जो उनको वापस लौटा दी गई थी। अब इस पर बाप से कहने लगे कि हमें और क्या चाहिए? ये देखें, यानी हमारा सरमाया भी वापस लौटा दिया गया और हम अपने ख़ानदानों को यानी गल्ला रसद ला कर देंगे और भाई की निगरानी भी रखेंगे और मज़ीद एक ऊँट भर कर भी लाएँगे। तो ये तो बड़ा ही आसान नाप है। यानी उनका मतलब ये था कि बादशाह की तरफ से 1 ऊँट की मज़ीद यानी भर कर मिलना 1 ऊँट, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि 1 ऊँट जितना बोझ उठा सकता था, उतना गल्ला दिया जा रहा था। अब ये सारी बातें हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो हरगिज़ तुम्हारे साथ इसको ना भेजूँगा तब तक जब तक कि तुम मुझे यानी कसम नहीं देते, अल्लाह को बीच में रख के मुझसे कौलो करार नहीं करते कि तुम मेरे पास इसको ज़रूर पहुँचाओगे बाहिफ़ाज़त, यानी मेरे बेटे को लेकर आओगे, सिवाय एक सूरत के कि तुम सब अगर पकड़ लिए जाते हो। अब ये यानी यानी तुम्हें कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई हलाक हो जाते हो या गिरफ़्तार हो जाते हो। तो इस पर भाइयों ने अपने बाप से यानी कौलो करार कर लिया और ये कहा कि हम जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। अच्छा जी, आगे बाप की एक एडवाइस आती है, नसीहत करते हैं वो अपने बेटों से कि ए मेरे बेटो, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। इसकी क्या रीज़न थी? अब तफसीर में बात आ रही है कि जब ये 11 भाई जब मिस्र जाने लगे तो बाप ने हदायत की कि देखो एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ़ जगहों से जाना। उसकी रीज़न ये थी कि उनके वो सब के सभी 11 बेटे कदो-कामत यानी लंबे कद के, हाइटेड कह लें और शक्ल सूरत में वो खूबसूरत थे, मुमताज़ थे, जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो अब बाप को ये ख़दशा था कि ऐसा ना हो कहीं एक साथ इकट्ठे गुज़रें तो लोग उन्हें ताज्जुब या हसद या नफ़रत की नज़र से देखें। यानी यही चीज़ें नज़र लगने का बाइस हो सकती हैं, नज़र तो लगती है ना, आपको पता है। तो नज़र बद से बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बता दिए। तो बहरहाल ये एक तदबीर थी और नज़र का लग जाना बरहक है, सही बुखारी रवायत कर। और आप सरजम की एक ये भी यानी हदायत है, एडवाइस है कि जब आप किसी की कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई नेमत देखें, तो कहना चाहिए बारकल्ला, यानी कहा गया कि ये आप ये कहो, ठीक है, ये हदीस है। और इसी तरह माशाल्लाह, बारकल्ला, ये वर्ड भी कहे जा सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह तो अक्सर ही यानी यूज़ लाजमी करना चाहिए, माशाल्लाह, बारकल्ला। अच्छा जी, आगे बात है कि ये तो एडवाइस कर दी उन्होंने, लेकिन बात वही कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को तुम यानी इस चीज़ से नहीं टाल सकते। यानी ये तदबीर आप कर सकते हैं, आगे अल्लाह ने वाज़ह कर दिया, लेकिन अब जो तकदीर में लिखा है, जो यानी जो कदा है अल्लाह की, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ठीक है, ये तफसीर में बात आ रही है कि इंसान को इख्तियार है कि वो प्लान कर सकता है चीज़ों को, इस तरह करना है, मैंने ये काम है, मैंने यहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है। प्लानिंग्स उसकी सब हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसा मतलब मुमानत नहीं है कि वो करे ही ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए जी ये तो अब तकदीर में होगा, नहीं। वो प्लान करे, लेकिन अब उसके बाद अल्लाह पर ट्रस्ट करे। देखिए, ज़िंदगी में अक्सर होता है ना, आप कुछ प्लान करती हैं लेकिन वो उस प्लान के मुताबिक काम नहीं होता, ठीक है ना? कभी कभार आखिर में आकर वो उसके बरक्स काम हो जाता है, उसके ऑपोजिट चीज़ हो जाती है। तो ये तो आपके बस की बात नहीं थी, ये तकदीर में था और इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से खैर ही होती है। हमें नहीं पता होता, हमें बाज़ औक़ात वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन इंशाल्लाह उसमें खैर होती है। तो बात यह है कि तदबीर आप ज़रूर कीजिए किसी भी काम की, लेकिन उसके बाद जो भी फिर आप फेस करें, अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है या कुछ अगर तब्दीली आ रही है तो उस पर सब्र करें, तवक्कुल करें अल्लाह पर। आगे जी याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो पूरा भरोसा यानी उसी ज़ात पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर ही भरोसा करना चाहिए। यानी बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं, व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अब ये क्या बात है कि जब वो भाई उसी रास्तों से दाखिल हुए जहाँ से यानी उनके बाप ने हुक्म दिया था उनको, तो बात ये है कि जो बात अल्लाह ने मुकर्रर कर दी थी वो उससे बच ना सके। यानी बात ये वही ना कि जो तदबीर तो उन्होंने की, लेकिन जो अल्लाह ने अब कदा जो सोच रखा था, जो अल्लाह ने फैसला कर रखा था, वही हुआ जो यानी जो होना था। और इस पर अल्लाह फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो दिल में ख्याल आया था उन्होंने उसको पूरा कर लिया। यानी उन्होंने तदबीर अल्लाह की वही की रोशनी में ही की थी। यानी वो एक नबी थे और अल्लाह ने उनको इल्म दे रखा था, जैसे अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक वो हमारे सिखलाए हुए इल्म के आलिम थे। और ये ऐसा इल्म है जो अक्सर लोगों को अल्लाह यानी नहीं, अक्सरियत इससे बेखबर है, अक्सरियत के पास ये इल्म नहीं होता। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या बात होती है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को मिलते हैं और मुफस्सिरीन यहाँ पर कहते हैं कि 2-2 आदमियों को एक-एक कमरे में ठहराया जाता है।
मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को अकेले एक कमरे में रखा जाता है और फिर वो जाकर तन्हाई में अपने यानी भाई से बातें करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि आप इन बातों से परेशान ना, यानी जो ये भाई आपके साथ करते हैं। अच्छा जी, अगले पेज पे जो स्टोरी आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास रखने के लिए एक प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी जो अल्लाह की तरफ से उनको बात मिलती है उस तरीके से वो, क्योंकि यहाँ जैसे हम आगे आयात में पढ़ेंगे कि वो और कोई तरीका नहीं था कि वो किसी तरीके से भी अपने भाई को अपने पास रख लेते सिवाय इस बात के। अब उन्होंने क्या तरीका किया कि जब उनके भाइयों का सामान यानी तैयार हुआ तो रखने ले जाने के लिए उनके सामान में, यानी अपने भाई के सामान में उन्होंने पानी पीने का, बादशाह का एक बर्तन था पानी पीने का, सोने का या चांदी का था, उसको वहाँ पर चुपके से रखवा दिया अपने खादिमों से कहकर। अब क्या था कि एक आवाज़, अब एक पुकारने वाले ने पुकारा कि जी काफ़िले वाले तुम लोग तो चोर हो। अब ये जो चोरी की बात थी वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि जो मनादी करने वाला जो आवाज़ लगाने वाला शख्स था उसको तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मंसूबे उनकी प्लानिंग की खबर नहीं थी। तो इस पर वो अब भाई उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई है। तो इस पर वो आवाज़ लगाने वाला कहता है कि बादशाह का एक बर्तन गुम हो गया, और मैं ज़माना देता हूँ इस बात की कि अगर इन्वेस्टिगेशन से पहले ही वो शख्स जिसने ये चोरी किया है उसको लेकर आ गया, उस बर्तन को उसने हवाले ही कर दिया, तो उसको इनाम के तौर पर एक ऊँट जितना गला जो है ना, पूरे एक ऊँट का वो दिया जाएगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, यानी वादा पूरा होगा। अब वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम तुम्हें खूब इल्म है कि हम तो मुल्क में फसाद फैलाने के लिए तो नहीं आए ना, हम चोर हैं, यानी हम तो गल्ला लेने के लिए आए हैं। और इस बात पर वो कस्में खाना शुरू हो गए, यानी वो सच्चे थे। तो अब इस पर वो दूसरा, यानी जो पुकार रहा था, वो कहता है कि भी क्या सज़ा होगी उसकी जिसकी अगर ये बात सच हुई, अगर तुम लोगों ने वाक़ई चोरी की। तो इस पर वो कहते हैं कि ठीक है, यानी सज़ा उसकी वही होगी जिसके भी माल में से वो मिलेगा, तो उसका बदला यही है कि उसको सज़ा दीजिए जो बनती है। और यानी यहाँ पर बात आ रही है कि याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये एक सज़ा थी कि जो चोर होता है उसको कुछ अरसे के लिए उसी शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसकी उसने चीज़ चोरी की होती थी। तो कहने लगे कि हम भी, यानी अगर जो भी मुजरिम होगा हम उसको इसी तरह सज़ा देते हैं। अब क्या था कि उन्हें अपने भाई को हिवाले करना पड़ना था यूसुफ अलैहिस्सलाम के। अच्छा जी, अब क्या था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब तलाशी शुरू करवाई तो सबसे पहले अपने, यानी अपने भाई की तलाशी से पहले उनकी तलाशी शुरू कर दी, ताकि उनको एहसास ना हो कि ये तो एक मतलब प्लानिंग थी। अब क्या था कि जब भाई की तलाशी हुई तो वो जो प्याला था, बर्तन, वो निकल आया। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये हम ही थे जिन्होंने वही के ज़रिए से यूसुफ को ये तदबीर समझाई। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कोई तरीका ना था, यानी कोई बादशाह के किसी भी कानून के तहत वो अपने भाई को नहीं रख सकते थे, मगर ये कि जब तक अल्लाह ना चाहता, यानी अल्लाह का इज़्न हो तो फिर अल्लाह सारे काम आसान कर देता है। और बात ये कि अल्लाह फरमाते हैं हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद करें, ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम है, अल्लाह जिसको चूज़ करता है, और ये भी अल्लाह को पता होता है कि मेरा बंदा खालिस कौन सा है। फिर जी आगे अल्लाह फरमा रहे कि हर एक ज़ी इल्म पर, यानी हर इल्म वाले पर एक फ़ौक़ियत रखने वाला एक दूसरा बड़ा इल्म वाला मौजूद है। इसकी क्या डिटेल आती है, यानी यहाँ पर बात समझ लीजिए कि कोई ये ना दावा करे कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ या वाली हूँ। हर आलिम से बढ़कर, तफसीर में बात आ रही है कि अल्लाह ने फरमा दिया हर आलिम से बढ़कर कोई ना कोई आलिम होता है, इसलिए किसी भी साहिब इल्म को इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि वो समझे कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। और बाज़ कहते हैं इसका मतलब ये भी आता है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक अलीम, यानी अल्लाह ताला जो सबसे बढ़कर इल्म वाला है वो मौजूद है। अच्छा जी, फिर क्या बात आती है कि वो क्या कहते हैं इस पर, जब पकड़ी जाती है चोरी उसकी, जो कि बहरहाल उसने तो चोरी नहीं की थी। अब इस पर कहते क्या है उसके भाई, कहते हैं कि ये तो चोरी इसने की है, ये तो बड़े, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका भाई तो पहले ही चोरी कर चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अगेन देखें ज़रा यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई दोनों पर क्या किस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे थे, कैसी उनकी फितरत थी। अब यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और इनके सामने बिल्कुल नहीं ज़ाहिर किया, यानी फिर दिल में कहते हैं कि तुम किस ही बदतरीन जगह पर हो और जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ही खूब जानता है। और फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा है अज़ीज़े मिस्र। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या बने। अब वहाँ पर तो बाप से वादा कर रहे थे कि भी हम तो लेकर आएंगे, कस्में उठाए थे अल्लाह के नाम पर। अब कहने लगे अज़ीज़े मिस्र को, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि भी आप, इसका तो बाप बड़ा बूढ़ा है और आप इसके बदले हम में से किसी को रख लीजिए, और आप हम तो आपको बड़ा बड़ा नेक नफ्स देखते हैं, बड़ा यानी शरीफ इंसान देखते हैं।
اس پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی جو چور ہے جس نے ہماری چیز چرائی، تو ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکڑ لیں، اللہ کی پناہ، یعنی یہ تو بڑا یہ ناانصافی کا کام ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں وہ تو انہوں نے تو ساری تدبیر کی ہوتی ہے، اب وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں بھائی سارے کہ یہ تو اب کام نہیں بن رہا، تو آپس میں بھی مشورہ کرتے ہیں، اور جو ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ وعدہ لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم لوگ کیا کام کر چکے ہو، یعنی یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا ان کے لیے، باپ کے سامنے جانا وداؤٹ اپنے چھوٹے بھائی کے۔ اب کیا تھا کہنے، ان میں سے جو ایک تھا کہنے لگا کہ میں تو اس سرزمین سے بالکل نہ ٹلوں گا، یعنی جو بڑے والا تھا اس نے کہا میں تو نہیں ٹلوں گا یہاں سے، یعنی میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب مجھے خود اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اس بڑے بھائی نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا، یعنی کہ میں یہیں پر رہوں گا جب تک کہ والد صاحب تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کریں، اور ان سے کہنے لگا باقی بھائیوں سے کہ بھی تم سب اب واپس جاؤ اور جا کر باپ سے کہو کہ باجی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بحفاظت واپس لائیں گے، تو وہ تو ہم نے اپنے وعدے کے مطابق بات پوری کی لی، لیکن اب جو واقعہ ہو گیا اس میں تو ہم ذمہ دار نہیں، اور ہمارے تو سوچوں میں بھی بات یہ نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا، اور ہم تو یعنی غائب کو جانے والے نہیں ہیں۔ اب آپ چاہے اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور یا اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، تو یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی اب وہ بیچارے واقعی سچے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے پھر وہی الفاظ آتے ہیں، قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ، یعنی یہ بات بھی تم خود ہی سے گھڑ کر بنا رہے ہو۔ بات اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بات آتی ہے کہ جب ایک بار انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا پھر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے پھر وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اب یہی حال یعقوب علیہ السلام کا تھا، یعنی ان کو اب حقیقت کی تو خبر نہ تھی کہ کیا اللہ نے کیا پلاننگ کی ہے، کہتے ہیں کہ جی اب میرے پاس یعنی صبر کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں، صبر ہی بہتر ہے، اور قریب ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی میرے پاس لے آئے، یعنی کہ میرا بڑا بیٹا بھی یوسف علیہ السلام بھی اور دوسرا تینوں کے تینوں میرے پاس آ جائیں، اور وہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹوں سے منہ پھیرتے ہوئے ہائی یوسف، یعنی ان کی بات نکلتی ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں رنج اور غم کی وجہ سے، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو جدائی سے جو وہ صدمہ ان کو آیا تھا، اس کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ غم کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اس بات پر بیٹے کہتے ہیں کہ ابا آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں؟ تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو اپنی پریشانیاں اور غم اللہ ہی کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے سامنے میری فریاد ہے، اور مجھے وہ باتیں اللہ کی طرف سے معلوم ہیں جو تمہیں نہیں پتہ۔ یعنی ابھی اس بات سے کیا مراد، یہاں پر بات وہ خواب والی آ رہی ہے کہ انہیں تو نہیں پتہ تھا، انہوں نے تو وہ خواب نہیں سنا تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، سورج اور چاند۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ خواب یعنی پورا ہوگا۔ اچھا جی، پھر آگے بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں تم جاؤ، انہیں اپنے بیٹوں سے پھر کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائیوں کی پوری تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو، یعنی جاؤ اب تم جا کے ان کو واپس لانے کی تدبیر کرو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچتے، یعنی بھائی پھر جاتے ہیں دوبارہ، یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہوا۔ اب جب وہ دوبارہ جاتے ہیں اگین، تو کہتے ہیں کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بڑا دکھ پہنچا ہے، اور ہم تھوڑی سی جمع پونجی لائے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ ناپ کر دے دیجئے، یا پھر ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے۔ یقین کریں کہ آپ یہ میں تفسیر پڑھ رہی ہوں اور آپ کے آگے بات رکھ رہی ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں نا، وہی اگین پھر وہی بات جو دل پر اثر کرتی ہے چیزیں، جب یہ ان کے لفظ پڑھتے ہیں نا، یہ والی جو بات اللہ نے یہاں پر کہہ دی کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب ہمارا تو کچھ حال یعنی برے ہیں، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ایسے یہ جو الفاظ ہیں دل میں گھس جاتے ہیں کہ حسرت ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، کس حال میں وہ ہوتے ہیں کہ ہم پہ تم صدقہ ہی کر دو۔ یہ یعنی جو رب کا کلام ہے نا، وہ کلام ہی ایسی شان والا ہے کہ آپ عام لفظوں میں ہم وہ اس کی خوبصورتی نہیں ہم بیان کر سکتے۔ تو بہرحال اب وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو آپ ہمیں صدقہ ہی دے دیجئے، تیسری بار جب جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان پر اپنی حقیقت کھولتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں جب یہ نہایت عاجزی سے صدقہ خیرات کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی سے، اور ساتھ باپ کے بڑھاپے کے بارے میں بھی، اور پھر ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ بھی ہمارے باپ کو آیا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آتا ہے، آنکھیں ان کی
غمناک ہو جاتی ہیں، اور بھائیوں کی زیادتی کے باوجود وہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ، جب تم جہالت میں تھے، یعنی اب تو تم بڑی عاجز ہو کر آگے، اور جب تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس وقت یاد ہے تم نے کیا کیا؟ اور وہ تو کہنے لگے کہ تم واقعی یوسف ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، صبر کرنے والے لوگ ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تجھے اللہ نے واقعی ہم پر برتری دی، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اور پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ظاہر ہے ایک نبی کا جو کردار خوبصورت، اخلاق میں بلند ترین اور معصوم، تمام انبیاء ہی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک، گندگیوں سے پاک ان کے دل۔ تو جی پھر وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی وہ ان کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور میرا یہ کرتا اب تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، تاکہ ان کی آنکھیں بینائی ان کی دوبارہ واپس آ جائے، اور اپنی تمام فیملیز کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی کہ سارے کا سارا جو خاندان ہے وہ تم بس ادھر اب مصر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ جب یہ قمیص لے کر، یعنی ابھی تو انہوں نے قمیص دی تھی یوسف علیہ السلام نے، تو جب یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا، اور اس طرف کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر بات کیا ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی، یعنی جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع ملی کہ وہ عنقریب اب بیٹے سے ملنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ انتظام جیسے بھی کرے، اب قریب شہر کے کنویں میں وہ جب تھے، لیکن اللہ نے اس وقت نہیں ملوانا تھا، اور جب ملوانے کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشبو ان کو پہلے ہی پہنچوا دی۔ تو بہرحال ان کی اس بات پر، یعقوب علیہ السلام کی جو بات تھی کہ خوشبو والی، تو اس پر بیٹے وہی بات کہتے ہیں کہ ابا آپ تو واقعی، یعنی یوسف کی محبت میں آپ کو، یعنی جنون کی محبت ہے آپ کو،